السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج محترم شیخ محمد یونس صاحب یہاں اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ ان سے آج ایک اہم سوال جو سب کے لیے ضروری ہے، یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک لفظ آیا ہے سور، دوسرا لفظ آیا ہے سود۔ یہ دونوں ہی حرام قرار دیے ہیں۔ ان کی پوچھتے ہیں ان کی وجہ تسمیہ اور اس کے بارے میں ہمیں بتائیں، کیونکہ بعض لوگ یہاں یہ سوال کرتے ہیں جو غیر مسلم ہیں، وہ کہتے ہیں سور اگر حرام ہے آپ تو حلال کرتے ہیں، اگر سور کو حلال کر لیا جائے چھری سے تو پھر وہ حلال نہیں ہوتا۔ تو اس قسم کے سوال ہیں، ان کے بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا پھر کیا جواب ہے۔ جی سر، ڈاکٹر صاحب یہ ایک حدیث ہے کہ الدین المعاملات، کہ دین جو ہے یہ معاملات کا نام ہے۔ ٹھیک، معاملات کا کیا مطلب ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ ملنا جلنا، ان سے لین دین کرنا، اچھا، ان کے ساتھ کاروبار کرنا۔ ٹھیک، پھر ایسے معاملات بھی ہیں کہ ہم خوراک کھاتے ہیں، ٹھیک، مثلا ہم اگر کھٹی چیز کھاتے ہیں تو ہمارا گلا خراب ہوتا ہے، تو اس کا پھر ظاہر علاج وہ کہتے ہیں کہ نمک کے غرارے کرو، گرم پانی کے غرارے کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح آپ آم کھاتے ہیں تو آپ میٹھا آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح مثلا ڈاکٹروں ہمارا بلڈ پریشر اگر فرض کرو کچھ ہائی ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے بھائی آپ گوشت کم کھائیں۔ پھر کیا کہتے ہیں کچھ نہ کچھ تو کھانا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی گوشت کی بجائے آپ سبزی کھائیں۔ تو یہ میں نے 2-3 چیزوں کی مثالیں اس لیے دی ہیں کہ آپ ہمیں یہ پتہ چلے کہ بھئی دین صرف نفل نماز تلاوت یہ کا نام نہیں ہے، بلکہ دین مکمل ہوتا ہے دین کی پوری تعلیم کے ساتھ، کہ بھی انسانوں کا کھانے پینے کا کیا طریقہ ہے، میل جول کا کیا طریقہ ہے، لین دین کا کیا طریقہ ہے، کھانے پینے کے کیا آداب ہیں، بیٹھنے اٹھنے کے کیا آداب ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ملائیں تو پھر صحیح انسان کی سوسائٹی بنتی ہے۔ تو اسی سلسلے میں آپ جو سوال کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں یورپ میں آ کے دیکھا جاتا ہے کہ سود اور سور کو وہ ایک ہی طریقے کا مطلب، حالانکہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ ان کی جو علمی کتاب ہے اس میں بھی سور کے حلال ہونے کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن یہاں دونوں کی چھٹی ہے، یہاں دونوں کھلی چھٹی ہے۔ کھلی چھٹی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ ایک میڈیکل اصول ہے کہ اگر آپ صرف گوشت ہی گوشت کھاتے چلے جائیں تو وہ پھر آپ کو جس طرح گوشت کھانے سے خون زیادہ پیدا ہوتا ہے، پھر آپ ایک خونخوار انسان بن جائیں گے۔ لیکن اس کے بالمقابل کچھ قومیں دنیا میں ایسی دیکھنے میں آتی ہیں سوسائٹی میں کہ جو گوشت نہیں کھاتی بلکہ صرف سبزی کھاتی ہیں۔ مثلا ہندو جو ہیں، ہندوستان میں آپ جائیں تو وہ کہ گائے کو گائے ماتا کہتے ہیں، وہ گائے کا گوشت نہیں کھاتے، وہ کہتے صرف سبزی کھانی ہے یا مرغی کھا۔ جی، تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں اسلامی اصول کی فلسفی میں اس پر روشنی ڈالی ہے۔ اچھا، کہ نہ آپ جو حضور نے پھر اس کا باقاعدہ طور پر تجزیہ کیا ہے، اچھا، کہ مثلا کشمیری لوگ ہیں، پٹھان لوگ ہیں، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف گوشت کھانے پر زور دیتے ہیں، اور دیکھا گیا ہے کہ وہ قومیں جو زیادہ گوشت خور ہیں وہ لڑاکے اور خونخوار ہیں۔ اسی طرح اس کے بالمقابل ہندوؤں کی طرف آ جائیں، ہندوستان کی طرف آ جائیں تو ہندوؤں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گوشت بالکل نہیں کھاتے، وہ یا دالیں کھاتے ہیں یا سبزیاں کھاتے ہیں، تو وہ پھر نہ خونخوار ہیں بلکہ وہ بزدل ہیں۔ تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھانے کی چیزوں کو ان معاملات کے اوپر
اسلامی اصول کی فلسفی میں یہ تجزیہ پیش کیا ہے کہ اسلامی روح سے اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم میانہ روی اختیار کریں. ہم گوشت بھی کچھ دن کھائیں کہ ہمارے جسم کو گوشت مضبوطی کے لیے، خون کے لیے، کیونکہ جو چیز ہم کھاتے ہیں اس کا جسم پر اثر ہوتا ہے، جسم پر اور ہوتا ہے، ہم سبزیاں بھی کھائیں، دماغ پر بھی اثر ہوتا ہے، اور سبزیاں بھی کھائیں تاکہ سبزی کے ذریعے سے تازہ خون جو ہے وہ پیدا ہو. تازہ فروٹ کھائیں تاکہ وہ بھی تازہ فروٹ پیدا ہو. تو تازہ خون اس سے بھی، فروٹ سے بھی پیدا ہوتا ہے. تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں روشنی ڈالتے ہوئے اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ سور کیوں حرام ہے. تو جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ آپ اگر گائے کا گوشت کھاتے جاتے ہیں یا اور جانوروں کا آپ گوشت ہی کھاتے جائیں تو آپ خونخوار درندوں کی طرح آپ کی طبیعت ہو جائے گی. آپ ہر ایک کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں. تو آپ نے سور کو دیکھا ہوگا کہ سور میں دراصل کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، نہ صرف یہ کہ اس کے صرف گوشت کھانے کا نقصان ہے، بلکہ اس میں جو بے حیائی اور بے شرمی کی عادات پائی جاتی ہیں وہ انسان میں آہستہ آہستہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ جو بھی انسان خوراک کھاتا ہے اس پر اثر ہوتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ گوشت کی صرف کھائیں، پانی نہ پئیں، سبزیاں نہ کھائیں، فروٹ نہ کھائیں تو پھر آپ لڑاکے ہو جائیں گے. اور اگر صرف سبزیاں ہی کھائیں، گوشت نہ کھائیں تو پھر آپ بزدل ہو جائیں گے. تو اس طرح یہ جو سور ہے، چونکہ یہ ایک بے حیا، آپ دیکھیں کہ یہ اپنے بچوں کو بھی، حضور نے ایک دفعہ یہ بھی بیان فرمایا تھا خلیفہ رابع میں کہ سور ایک واحد جانور ہے جو اپنے بچوں کو بھی کھا جاتا ہے جب وہ بھوکا ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب فصلوں میں جاتا ہے تو فصلوں کی فصلیں ساری اجاڑ دیتا ہے. پھر اسی طرح جب انسان جو ہے وہ کثرت سے سور کھائیں گے تو وہ پھر بے حیائی کے، بے شرمی کے کام وہ کرنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اسلام نے بے حیائی سے روکا ہے، چونکہ کہ بے حیائی جو ہے انسان کو وہ بے شرم بنا دیتی ہے. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، کہ حیا جو ہے انسان کی، شرم جو ہے انسان کی، یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ انسان کی ایک عزت ہے، احترام ہے، حیا سے پیدا ہوتا ہے. اور سور کا گوشت کھانے سے وہ شرم، وہ حیا، وہ احترام انسان کی نظروں سے اڑ جاتا ہے. اچھا، اب آتے ہیں ہم سود کی طرف. اب سود کا ایک سود اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ جو منافقین تھے وہ کہتے تھے کہ سود اور تجارت میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ایک عام آدمی جو پڑھا لکھا ہے یا نہیں پڑھا لکھا، جیسے کہ میں نے حدیث کی روح سے عرض کیا ہے کہ الدین و المعاملات ہو، کہ دین صرف نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے. دین صرف زمین پر ٹکرے مارنے کی یا صدقہ خیرات کرنے کا نام نہیں ہے. دین کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں سے لین دین کے معاملات کیا کر رہے ہیں. مثلا اب سود لے لیتے ہیں تو سود تجارت یہ ہے کہ مثلا یہ کھجوریں ہیں، یہ ڈبہ ہے، آپ نے یہ روپے میں خریدا ہے، آپ اس کو 100 روپے میں بیچ سکتے ہیں، آپ 1 روپیہ 6 آنے میں بیچ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کھجوروں کا ڈبہ آپ مجھے دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی شیخ صاحب یہ ڈبہ آپ کھجوروں کا لے لیں، میں نے جب لینا ہے تو میں نے 2 پھر واپس لینے ہیں. تو یہ آپ نے جو میرے ساتھ پہلے مقرر کر لیا نا کہ میں نے آپ کو واپس 2 دینے ہیں، یہ سود ہو گیا. یہ سود ہو گیا. اچھا، مقرر ہو گیا سود، مقرر منافع، ڈبل منافع. اچھا، وہ ڈبل شاہ والی گال ہے. وہ ڈبل شاہ اسی لیے حرام ہے، اس لیے گورنمنٹ نے اس کو پکڑا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ مثلا ہول سیل کے مالک ہیں، کھجوریں ہول سیل بیچتے ہیں، آپ کہتے ہیں شیخ صاحب اچھا یہ 1 من کھجوریں آپ اگر لیں تو میں آپ کو 100 یورو میں دوں گا، ٹھیک ہے. اچھا، میرے پاس چونکہ پیسے نہیں ہیں، میں آپ کا ایک چھوٹا کسٹمر ہوں، میں آپ کا وہ ہول سیلر نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا کسٹمر ہوں، میں نے اس کو بیچنا ہے آگے چھوٹے چھوٹے لوگوں میں نے پھر آپ کو مہینے کے بعد، 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، 2 مہینے کے بعد پیسے دینے ہیں. تو آپ نے مجھے یہ نہیں کہا، آپ نے یہ کہا کہ شیخ صاحب
آپ میرے سے یہ 100 یورو کی کھجوریں لے گئے, ٹھیک ہے, جب آپ مجھے پیسے دیں گے نا, ہاں جو آپ کو منافع ہوگا ہاں اس میں میرا آدھا حصہ ہوگا. ہاں اس میں کیا آدھا حصہ ہوگا؟ اگر میرے 10 روپے مجھے منافع بچا ہے تو 5 آپ کے 5 میرے. ہاں بالکل, اگر میرے پاس 50 بچے ہیں مجھے ہاں منافع میں, ہاں تو اس میں 25 کے 25 میرے. ہاں, یہ تجارت ہے. اچھا تجارت اور سود میں یہ فرق ہے فرق ہے, کہ تجارت میں فرض کریں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے 10 روپے بچ گئے ہیں, اس میں تو 5 آپ کو آ گئے 5 ہاں, میرے. نقصان یہ بھی بھی ہو سکتا ممکن ہے کہ یہ 100 کی بجائے یہ بکیں 50 کے, 50 روپے تو کے 50 گھاٹا پڑ گیا, نقصان ہو گیا, نقصان ہو گیا. وہ پھر 50 کا جو نقصان ہوا ہے نا, وہ 25 آپ کا نقصان اور 25 میرا. ہاں وہ تجارت ہوگی نا, وہ تجارت ہے. نفع نقصان میں سیٹ کام ہے, نفع نقصان میں آپ برابر کے شریک ہیں. اگر آپ نفع نقصان میں برابر کے شریک ہیں وہ تجارت ہے. تجارت لیکن اگر آپ صرف نفع کے ہی مالک پھر وہ سود ہے, وہ سود ہے. اوکے, تو یہ ایک سادہ بات ہے. ٹھیک اب بات یہ ہے کہ سود کیوں حرام ہے. ہوں, یہ تو ایک تعریف تو ہم نے کر دی کہ تجارت میں نفع نقصان کا آپ حصے دار ہیں, ٹھیک ہے, سود میں نفع نقصان کے نہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے 100 پر 100 روپیہ لینا ہے, ہاں یہ سود ہو گیا. یہ حرام کیوں ہے؟ حرام اس لیے کہ ساری تکلیف تو میں نے کی ہے. ہاں سودا میں نے کندھے پر اٹھایا, ہاں بارش ہو رہی ہے میں بیچنے کے لیے گیا, ہاں, واپس میں آیا, بھوکا رہا یا جو مرضی ہوا, محنت کی, سارا میرے سر ہوا. تو آپ نے 100 روپیہ کس بات کا لینا ہے؟ ہاں بیٹھے بٹھائے, بیٹھے بٹھائے آپ نے 100 روپیہ, پھر آپ نے مقرر کر لیا کہ میں نے 100 ہی لینا ہے. نفع ہو یا نقصان ہو, نفع آپ کا, یہ نقصان آپ کا ہاں تو نفع میرا. نفع میرا, اور نفع میں بھی پھر آپ نے مقرر کر دیا ہے ہاں کہ میں نے 100 لینا ہے. اتنا ہی لینا, آپ کو 10 بچتے ہیں 20 بچتے ہیں, میں اس کا ذمہ وار نہیں, یہ مجھے حرام آپ نے 100 دینا ہے. یہ حرام, یہ حرام ہے. اوکے, اب یہ حرام اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ناپسند اس لیے کیا ہے کہ بھئی ایک غریب آدمی ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو پیسہ دیا ہے وہ پیسہ آپ کا ملکیت نہیں ہے, مالک اللہ تعالیٰ ہے. مالک اللہ تعالیٰ, یہ اس مسئلے میں ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بات کو کھول رہے ہیں کہ وہ کیوں حرام ہے. وہ حرام اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پیسہ آپ کے پاس امانت رکھا ہے کہ بالکل, اس پیسے کو آپ انویسٹ کریں, آہ, اس کو بینک میں ہولڈ نہ کریں, اس کو آپ کسی کو سود پر نہ دیں, بالکل, کیونکہ آپ تو بڑھاتے جائیں گے بڑھاتے جائیں. تو وہ آپ کی کوئی اس پر محنت نہیں ہے. ہاں آپ کو تو منافع ڈبل سے ڈبل ہی مل رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی کوئی محنت نہیں ہے, ہاں, کوئی آپ کو نقصان کا خطرہ نہیں ہے. میرے لیے تجارت اس لیے جائز ہے کہ مجھے نفع نقصان کا ڈر ہے, ڈر ہے, میں نے آپ کو حصہ واپس کرنا ہے, ٹھیک ہے, پھر میں نے اپنے بچوں کو روزی کھلانی ہے. روزی کھلانی ہے, تو وہ چیز جس میں ہولڈنگ نہیں ہے, جس کو قیمت بڑھانے کا کوئی عنصر نہیں ہے, کیونکہ ہولڈنگ بھی منع ہے, ہولڈنگ کا پیسہ جو ہے وہ بھی حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ ہولڈ کرنے سے مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی میرے سے 100 ڈبہ آپ لے جائیں, تو یہ 1 روپے کا تو 100 روپے تک کا ہو گیا. لیکن جب آپ نے ہولڈ کر لیا اس کو 100 روپے پہ, اپنے کارخانے میں اس کو ہولڈ کر لیا, تو اس ٹائم بیچا جس ٹائم اس کی قیمت 200 روپے ہو گئی, تو وہ آپ نے جو ہولڈ رکھا ہے نا اس کی وجہ سے بازار میں یہ پھر کھجور جو ہے 100 کی بجائے 150 کی بکے گی, 200 کی بکے گی, کیونکہ بازار میں کھجور ہے نہیں. یہ عوام الناس کو بھی نقصان ہے, یہ عوام الناس کو بھی نقصان ہے. جو بھوکے ہیں ان کو آٹا نہیں ملے گا, چاول نہیں ملیں گے, گڑ نہیں ملے گا, شکر نہیں ملے گی, وہ کھائیں گے کہاں سے؟ تو اس وجہ سے یہ سود جو ہے یہ حرام ہے. تو یہ سادہ طور پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ سود اس وجہ سے حرام ہے کہ اس پر آپ منہ مانگا جو پیسہ ہے وہ وصول کرتے ہیں, اور آپ کی کوئی محنت نہیں ہوتی, اور آپ کو نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا. لیکن تجارت آپ کے لیے جو کہ ایک ڈیفرنس چیز ہے وہ جائز ہے, اور اس میں بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہ رسول نے فرمایا کہ تجارت میں بہت برکت ہے, بہت رزق ہے. تو یہ اس لیے جائز ہے, اور سود جو ہے وہ حرام ہے. جزاک اللہ. محترم ربی صاحب نے کیسی خوبصورت طریقے سے دونوں سوال حل کر دیے ہیں کہ سود کیوں حرام ہے اور سود کیوں حرام ہے. اجازت دیجیے, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے.
اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم